بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم ایک خاص قسم کی کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں جس میں پیشنٹ چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، خاتون ہو، مرد ہو، وہ ایک ایسی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے، کیفیت میں چلا جاتا ہے جس میں شدید قسم کا ڈپریشن آپ کہہ سکتے ہیں اس پہ وارد ہو جاتا ہے۔ میں نقشہ کھینچتا ہوں، وہ کسی کام کے لیے مثال کے طور پر راضی نہیں ہوگا اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی، اس میں کوئی مایوسی، پریشانی، انگزائٹی اور اینکشسنس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلیئر ہوتا ہے جیسے کرنٹ تو اس انسان میں ہے ہی نہیں، انرجی ہے ہی نہیں، کسی کام کرنے کے لیے اس کا مائنڈ، باڈی، سوچ، جذبات ایکٹیو نہیں ہوتے۔ سارا دن گھر میں پڑا رہے گا، جسے کہتے ہیں نا بستر توڑنے والا، وہ والا۔ اگر بچہ ہو تو ماں باپ کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے سویا ہوا محل ہو، یعنی بس سویا ہی سویا، ہر وقت ٹون پروگرام ہے، لیٹا ہوا ہے، نہ پڑھ رہا ہے، نہ موبائل دیکھ رہا ہے، نہ کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، نہ کوئی گیجٹ پاس ہے، بس لیٹا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں، کوئی کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اگر بندہ بوڑھا ہے یا ڈھلتی عمر کا ہے تو اس کے خاص طور پر وہ خود نہیں انٹرسٹڈ ہوتا اپنے علاج معالجے، کیس ڈسکس کرنے یا اپنی کیفیت میں وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہی زندگی ہے۔ اس کے بچے، اس کے فیملی ممبرس کہتے ہیں کہ ابا جی تو بتاتے ہی نہیں ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے، اور وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہائی بلڈ پریشر کا انہوں نے بتایا ہی نہیں، نہ کبھی دوائیاں لیں، شوگر لیول اتنا ہو چکا ہے، کوئی کیئر ہی نہیں کرتے۔ واک کے لیے، کسی ایکٹیویٹی میں جانے کے لیے، نماز کے لیے نکل جانے کے لیے، کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے جانے کو تیار نہیں، کام کاج چھوڑ کے گھر بیٹھ جانا۔ ان میں کرنٹ نہیں ہوتا، ان میں جذبہ نہیں ہوتا، ان میں جذبات نام کے نہیں ہوتے۔ سست الوجود، سست عقل، سست سوچ، سستی اگر آپ کہیں نا، ہوتی کیا ہے ان لوگوں میں، بھری اور کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ یہ لوگ بالعموم ہر معاملے میں چونکہ سست ہوتے ہیں، فکر، فاقہ، ٹینشن، انگزائٹی کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس لیے ان کا سارا نظام، سارا نظام سر سے لے کر پاؤں تک ایک مخصوص سستی کے، مخصوص قسم کی نااہلی کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے ان بچوں، بڑوں، بوڑھوں کو عام طور پر بہت شدید قسم کی کانسٹیپیشن بھی رہتی ہے، نہانے سے ان کی جان جاتی ہے، نہیں نہاتے، کہہ کے تھک جاؤ، بہت جب مجبور ہوں گے، پھنس جائیں گے تو نہائیں گے، ویسے تو ان پہ کسی بات کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں، اپنی صحت کا ہی اثر نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے کہ میں اس کیفیت میں پڑا ہوا ہوں یا یہ کوئی زندگی ہے، کچھ بھی کسی بھی چیز کے متعلق غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی کیفیت جب ہو جائے، انسان کو احساس ہی نہ رہے، احساس زیاں ہی نہ رہے، اس سے بڑا نقصان یا زیانی کیا ہوگی کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، اپنی انرجی ضائع کر رہا ہوں، اور میرے حالات ایون صحت کے، طبیعت کے، زندگی کے، ریلیشن شپ کے سب تباہ ہو رہے ہیں، مگر یہ ٹن ہوتا ہے، مستی میں ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کوئی اللہ نہ کرے دیکھا ہو، اگر حفیمی دیکھا ہو، افیمی دیکھا ہو، تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، وہ بس ایسے ہی مستی میں پڑا ہوتا ہے، چل رہا ہو تو بھی مستی میں ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں آس پاس کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اور اتفاق سے اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن بھی اوپیم ہی ہے۔ اوپیم ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جس میں کروڈ فارم میں افیم یا اوپیم نہیں ہوتی، صرف اس کا میسج ہوتا ہے، پوٹینسی ہوتی ہے۔ اوپیم 200، 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات، 10-12 دن جب اس پیشنٹ، بچہ، بچی، بوڑھا، بزرگ کسی کو دی جاتی ہے تو اس میں کرنٹ آنا شروع ہوتا ہے، وہ زندگی کا چیلنج سنبھالنا شروع کرتا ہے۔ پیشنٹس بتاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کھڑکیاں دروازے کھل گئے ہوں، وہ جو مصیبتوں کا ایک پہاڑ نظر آتا تھا جس کو ہم سمجھتے تھے کبھی چڑھ ہی نہیں سکتے تھے، سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرف جا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کنکر نظر آتا ہے۔ جو سمجھتے تھے ہم اتنا بڑا مشکلات کا، تباہیوں کا، مسائل کا ایک گڑھ ہے عام زندگی کے معاملات کو، کہ میں کیسے جاؤں گا، کیسے کروں گا، وہ اپنے زندگی کے معاملات کو خود سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، صحت دے۔ شکریہ۔